السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ العلق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا تو پڑھ، آپ پڑھیے، بسمی ساتھ نام کے، با ساتھ، اسم نام، بسمی ربکا کاف کا ترجمہ اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی وہ ذات، خلقہ جس نے پیدا کیا، اقرا تو پڑھ یا آپ پڑھیے، بسم ربکا اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی وہ ذات، خلقہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان جس نے پیدا کیا انسان کو، من علق جمع ہوئے خون سے، علق جمع ہوا خون، اقرا آپ پڑھیے، وربک الاکرم اور تیرا رب عزت والا ہے، اکرم بڑی عزت والا ہے، بڑا کریم ہے، الذی وہ ذات، علامہ جس نے سکھایا، بالقلم ساتھ قلم کے، علم الانسان سکھایا انسان کو، ما جو لم نہیں تھا، یا علم وہ جانتا، ما لم جو نہیں، یا علم وہ جانتا تھا، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لا یطغی البتہ سرکشی کرتا ہے، لام البتہ، یطغی سرکشی کرنا، ان یہ کہ رآہ استغنا وہ دیکھتا ہے، رآ وہ دیکھتا ہے، ہو اپنے آپ کو، استغنا بے پرواہ، بے نیاز، ان یہ کہ رآہ استغنا وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ، ان بے شک الی ربک الرجعا تیرے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے، الی ربک تیرے رب کی طرف، رجعا لوٹ کر جانا ہے، ارأیت الذی ینہا، آرا ایتا آ کیا، رأیتا تو نے دیکھا، آرأیتا کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھے، عبدن بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھے، آرأیتا کیا تو نے دیکھا، ان کانا اگر وہ ہے، علی الہدا ہدایت پر، او آمرا یا حکم کرے، بالتقوی ساتھ پرہیزگاری کے، ارائیتا کیا تو نے دیکھا ہے، کیا رائیتا دیکھا ہے تو نے، ان کذبا اگر اس نے جٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا، علم یا علم کیا نہیں وہ جانتا، کیا لم نہیں، یا علم وہ جانتا، بین اللہ یرا بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، لا ان لم ینتہی لا ان البتہ اگر لم نہ ینتہی وہ باز آیا، لنصفعن البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو، لنصفعن بالناسیہ لنصفعن البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو، بالناسیہ پیشانی کے بالوں سے، کلا ہرگز نہیں، لئن البتہ اگر لم ینتہی نہ وہ باز آیا، لنصفعن البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو، بالناسیہ پیشانی کے بالوں سے، ناسیاتن وہ پیشانی، کاذبہ جھوٹی ہے، خاطیہ خطاکار گناہگار، فلیدعو بس چاہیے کہ وہ بلا لے، نادیہ اپنی مجلس کو، سندعو ان قریب ہم بھی بلائیں گے، زبانیہ جہنم کے دروگوں کو یا جہنم کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعو نہ تو کہا مان اس کا، نہ تو بات مان اس کی، واسجد اور تو سجدہ کر اپنے رب کے آگے، وقترب اور تو قریب ہو جا اس کے، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعو نہ تو کہا مان اس کا، واسجد اور تو سجدہ کر، وقترب اور تو قریب ہو جا، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ اس کی مختصر سی تشریح سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو آیات کی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اس صورت کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں یہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور انہی 5 آیات سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے اور کئی راتیں وہاں رہتے، گھر میں نہیں آتے تھے، توشہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب توشہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر آتے،
تو وہاں سے اور توشہ لیتے اور پھر واپس چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں ہی پہلی وحی نازل ہوئی۔ مطلب فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرشتے نے آ کر کہا، فرشتے جبرائیل نے، کہ آپ پڑھیے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی، پہلی وحی، تو وہ تحریری صورت میں تھی، مطلب لکھا ہوا تھا۔ فرشتے نے پھر کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی لفظ بولے، ما آنا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے ایسے ہی کہا، مطلب فرشتہ پکڑتا آپ کو، ایسے دباتا، پھر آپ کو چھوڑ دیتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ایسے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے آئے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ کے کندھے اور آپ کی گردن کا گوشت جو ہے وہ پھڑک رہا تھا، مطلب ڈر کے مارے وہ کانپ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مطلب میرے اوپر کپڑا دو۔ ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مختصر سی تفسیر جو ہے وہ اتنی ہی کافی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، مطلب پہلی وحی کا جو آغاز ہوا، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا گیا۔ مطلب یہ کہ کائنات کس طرح سے پیدا ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے، یعنی اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اقرا اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ مطلب نہ تو یہ کائنات خود وجود میں آئی اپنے ہی مادے سے، نہ ہی یہ حسن اتفاقات کا نتیجہ تھا کہ اچانک یہ وجود میں آ گئی، بلکہ ہر ایک چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، اقرا آپ پڑھیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنا شروع کیا تو مطلب پہلی جو آیت ہے نا، اس کے بعد دوسری یہ ہے خلق الانسان من علق، وہ ذات جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ مطلب اس کائنات کے اندر انسان کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے اس کی۔ جیسے باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، خلق الانسان من علق، جس طرح باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ویسے ہی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔ استقرار حمل کے بعد وہ ایک بے جان لوتھڑا تھا، خون کا ایک لوتھڑا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرونی مطلب جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرونی اعضاء رکھے۔ اس کے جسم کے اندر اندرونی اعضاء رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بیرونی نقش قائم کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ قوتیں پیدا کی جو زندگی کے بعد اس نے دنیا کے اندر آ کر ان قوتوں کو استعمال کرنا تھا۔ خلق الانسان من علق، مطلب انسان پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ایک لوتھڑا تھا، جمع ہوا خون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے، مطلب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا عزت والا ہے، جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی تمام تر سہولتیں، تمام تر ضروری اشیاء پیدا کر دی۔
اور پھر ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جس کی انسان کو ضرورت تھی دنیا میں آنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا کرم والا ہے، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور پھر تمام جانوروں کو، تمام مخلوقات کو انسان کے مسخر کر دیا، انسان کے لیے تابع کر دیا، انسان کے آگے ان کو تابع دار بنا دیا کہ انسان جیسے چاہے ان سے کام لے۔ تو انسان سے کہا کہ تو اس رب سے ڈر جو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اقرا، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، اور تیرا رب بڑا کرم کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا ساتھ قلم کے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی اپنی مہربانی کی ہے انسان پہ کہ اسے قلم کا استعمال سکھایا، جس سے علم جو ہے اس کو وسیع پیمانے پہ کھول کر بیان کیا گیا، کھول کر لکھا گیا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علم مطلب قلم جو ہے، قلم سے لکھی ہوئی چیز جو ہے کسی عالم کی موت کے بعد بھی وہ برقرار رہتی ہے، بلکہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کرتا تو انسان جو ہے اس کی علمی قابلیت جو ہے وہ سمٹ کر انتہائی محدود رہ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے علم انبیاء کو دیا وحی کے ذریعے، اور پھر ان تمام علوم میں سے جو انبیاء کو علم ملا وہ انسانی تمام علوم میں سے سب سے بلند تر ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر کتابیں ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر لائبریریاں ہیں، تمام لائبریری اور تمام کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب وہی ہے جو آسمانی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مطلب جب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پینسل پکڑنے سے، قلم پکڑنے سے پہلے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے، اور جو رہ جاتا ہے علم وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بعد میں جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس قلم کے ذریعے سکھاتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیزیں اللہ نے سکھائی جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ سرکش ہے۔ مطلب جب انسان جوان ہوتا ہے، جب مال و دولت اس کے پاس آتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، اکڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ انسان سے تو دور ہٹنا، انسان کے قریب نہ آنا، یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے۔ انسان ایسی حالت میں جب اس کے پاس مال و دولت آ جائے، علم آ جائے، تو اکثر انسان ایسی حالت میں تو اپنے خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ ان رآہ استغنا، یہ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو کھا لیا، پی لیا، سکون سے ہر چیز اسے مل رہی ہے، تو اب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ ہر چیز سے غنی ہے، وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ وہ آخرت کے دن سے ڈر نہیں رکھتا اپنے دل کے اندر۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تیرے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ رجعہ جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹ کر جانا۔ یعنی انسان دنیا کے اندر رہ کے جتنی بھی سرکشی کر لے، جتنی بھی بغاوت کر لے، آخر اس نے جانا تو اسی خدا کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تکبر کا اور اس کی بغاوت اور سرکشی کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ارائیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے؟ یعنی اس سے مراد ابو جہل ہے۔ ابو جہل جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی بار حملے کروائے کیے، اور ابو جہل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، قریش کے سرداران جو ہیں وہ اس کے پاس تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ کے آپ کا سر کچل دوں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات بولے ابو جہل نے۔ اس نے کہا کہ میرا ایسے کرنے کو دل کرتا ہے، تو خواہ تم لوگ میری حفاظت کرو یا نہ کرو،
تو اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تم جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت، اپنے دستور کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ابو جہل اٹھا اور اس نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا چاہا۔ مطلب اس چیز کا انتظار کرنے لگا کہ آپ سجدے میں جائیں تو میں آپ کے اوپر رکھ دوں۔ ابھی وہ تھوڑا سا قریب ہی پہنچا تھا کہ وہ واپس کو پیچھے کو ہٹنے لگا اور اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ بدحواسی کی عالم میں وہ پیچھے پتھر پہ نہ گرا سکا اور پیچھے کو مڑ رہا تھا کہ اس کے دوستوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، ابو الحکم کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بہت بڑا اونٹ نظر آیا، تو اس کے اتنے بڑے دانت، اتنی مطلب اس طرح کے خوفناک گردن، خوفناک دانت تھے، اور میں نے آج تک اس طرح کا اونٹ نہیں دیکھا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے کھا جائے گا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کون ہے جو اونٹ کی بچہ، مطلب جو ذبح شدہ اونٹ تھا نا، اس کے بچے دانی کو کون اٹھا کر لائے گا؟ تو ان میں سے عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ جلدی سے بولا، کہنے لگا میں یہ کام کروں گا۔ مطلب ابو جہل نے کہا نا کون ہے جو اٹھا کر لائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھے گا۔ عقبہ بن ابو معیط جلدی سے گیا اور اس نے لا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جلدی سے آئیں اور اس کو اٹھا کر نیچے گرایا، اور قریش کے لیے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ برا بلا بولنے لگی۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے ان کے لیے بد دعا دی، تو وہ بد دعا بھی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے ان 6 آدمیوں کے متعلق پوری ہو گئی تھی، جن میں سے ابو جہل بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط تھے۔ یہ لوگ جب جنگ بدر میں مارے گئے تھے تو ان کی لاشیں جو ہیں وہ کنویں کے اندر گرا دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا۔ عبدن اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اسے، اس کو جو منع کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں؟ ارائیتا، کیا تو نے دیکھا، ان کان علی الہدا، اگر وہ ہدایت پر ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ہدایت پر ہیں، آپ ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، آپ غلط کاموں سے روک رہے ہیں، یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے؟ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، ان کان علی الہدا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، او امر بالتقوی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، تقوی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے بچنے کا کہتے ہیں کہ برے کام نہیں کرنے، نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ارائیتا، کیا تو نے دیکھا، ان کذب وتولی، اگر اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ پھیر لیا، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں، ارائیتا ان کذب وتولی، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اگر عمل نہیں کر سکتا، اگر برے کام کر رہا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، وتولی اور اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک طرف جو ہے وہ پاک پیغمبر ہے جو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو خود نیکی کرتا نہیں، برے کام کرتا ہے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، آپ کی بات کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور اکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ ایسا انسان اس کو باغی بولتے ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیا اس چیز کو وہ غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، البتہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے،
مطلب اپنی ان حرکتوں سے اگر وہ باز نہ آیا، ایک مرتبہ اگر وہ اپنی ان عادتوں سے باز نہ آیا تو اس کے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جس کا وہ مستحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس کو آ پکڑے گا۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، مطلب مجرموں کی طرح اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آیا اور کہنے لگا، کیا میں نے تم کو ان عادتوں سے، ان حرکتوں سے روکا نہیں تھا کہ تم ان عادتوں سے باز آ جاؤ، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ؟ مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو تم اپنے دوستوں کو بلا لو، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، مطلب تم اپنے دوستوں کو بلا لو، اپنی مجلس کو بلا لو روکنے کے لیے۔ اس نے یہ چیز کی تھی نا، اس نے چیلنج کیا تھا کہ میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے قبیلے والے سب سے زیادہ ہیں، تو تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے دوستوں کو بلاؤ، ہم جہنم کے دروغوں کو بلا لیں گے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ جبکہ اس نے یہ الفاظ 3 مرتبہ بولے تھے کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا اس کام سے کہ تم یہاں آ کر نماز نہیں پڑھو گے۔ جب اس نے یہ الفاظ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے دوستوں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو بلاؤ، اور میں بلاتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلائیے کس کو؟ اللہ کے حکم سے جہنم کے دروغوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بلائیں گے عذاب کرنے والے دروغوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کی بات مان کر کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے نہ رکیے۔ آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر رہیے اور اس کے اور قریب ہو جائیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔